السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ سلف کی سیریز الرحیق المختوم کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے عرب کی جغرافیہ اور وہاں کے قدیم قوموں کے بارے میں جانا تھا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم عرب کی سیاسی تاریخ یعنی پولیٹیکل ہسٹری کے اس دور میں داخل ہوں گے جو اس امت میں اسلام کے سورج نکلنے سے پہلے کا وقت تھا۔ انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ شام یعنی سیریا کے بادشاہ کون تھے، مکہ پر کس کی حکومت تھی، اور قریش کا سردار قصی بن کلاب کیسے طاقت میں آئے۔ سامعین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں شام کے علاقے کی۔ جس زمانے میں عرب قبیلے ہجرت کر رہے تھے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، اس وقت اوغا قبیلے کی کچھ شاخیں شام کی حد میں آ کر بس گئیں۔ رومیوں نے دیکھا کہ صحرا عرب کے بدو آتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے اور اپنے دشمن فارسیوں یعنی پرشینز کے خلاف استعمال کرنے کے لیے رومیوں نے زجاعیمہ لوگوں کو اپنا دوست بنا لیا۔ رومیوں نے انہی میں سے ایک آدمی کو بادشاہ بنا دیا تاکہ وہ عرب کے علاقوں کو کنٹرول میں رکھے۔ ان کا سب سے مشہور بادشاہ زیاد بن حبولہ گزرا ہے۔ اندازہ ہے کہ ان کی حکومت دوسری صدی عیسوی یعنی 2 سینچری AD تک چلی، لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ کچھ عرصے بعد وہاں آل غسان آ گئے۔ انہوں نے زجاعیمہ خاندان کو ہرا دی اور ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ رومیوں نے جب دیکھا کہ غسان والے زیادہ طاقتور ہیں تو انہوں نے انہیں اپنا نیا گورنر یا بادشاہ مان لیا۔ آل غسان کا پایہ تخت یعنی کیپٹل دومت الجندل تھا۔ یہ لوگ رومیوں کے حکم پر کام کرتے رہے یہاں تک کہ مسلمانوں کا دور آیا۔ 13 ہجری میں جنگ یرموک ہوئی اور آل غسان کا آخری بادشاہ جبلہ بن ایہم مسلمان ہو گیا۔ لیکن ناظرین، ایک افسوسناک بات یہ ہوئی کہ جبلہ کے اندر شاہانہ غرور باقی تھا۔ اسلام میں امیر اور غریب سب برابر ہیں، لیکن وہ اس برابری کو برداشت نہ کر سکا اور بعد میں مرتد ہو گیا، یعنی اسلام چھوڑ دیا اس نے۔ اب ہم چلتے ہیں اس مقدس زمین کی طرف جس کا ہم سب کو انتظار ہے، مکہ مکرمہ۔ ناظرین، یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ مکہ کی آبادی کی شروعات حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے 137 سال کی عمر پائی۔ جب تک وہ زندہ رہے، مکہ کے سردار اور بیت اللہ یعنی کعبہ کے ذمہ دار وہی تھے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے نابت اور قیوار نے باری باری حکومت سنبھالی، لیکن پھر حالات بدلے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرال والے یعنی ان کے نانا کا خاندان بنو جرحم طاقت میں آ گیا۔ مزاز بن عمرو جرحمی نے مکہ کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ بنایا تھا، اس لیے ان کی اولاد کی عزت تو بہت تھی، لیکن طاقت اور حکومت ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ وہ صرف عزت دار شہری کی طرح رہ گئے تھے۔ صدیاں گزرتی گئیں، یہاں تک کہ بخت نصر کا زمانہ آیا۔ اس وقت بنو جرحم کی طاقت کمزور پڑنے لگی تھی اور مکہ کے آسمان پر عدنان کا ستارہ چمکنے لگا تھا۔ جب بخت نصر نے حملہ کیا 587 BC
تو بنو عدنان کے لوگ مکہ چھوڑ کر یمن چلے گئے۔ اس وقت بنو اسرائیل کے نبی حضرت یرمیہ تھے۔ وہ عدنان کے بیٹے معد کو اپنے ساتھ شام لے گئے تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ جب بخت نصر کا زور ٹوٹا تو معد واپس مکہ آئے، لیکن مکہ اب ویران تھا۔ وہاں انہیں جرہم قبیلے کے صرف ایک شخص ملے جن کا نام جرشم بن جلحمہ تھا۔ معد نے ان کی بیٹی معینہ سے شادی کر لی اور انہی سے ان کا بیٹا نزار پیدا ہوا۔ ناظرین، وقت کے ساتھ بنو جرہم کے حالات خراب ہوتے گئے، یہاں تک کہ بنو جرہم نے بیت اللہ کے زائرین یعنی حاجیوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ کعبہ کے لیے آنے والے تحفے اور مال بھی کھانے لگے۔ بنو عدنان یہ سب دیکھ کر اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے، لیکن خاموش تھے۔ پھر دوسری صدی عیسوی یعنی سیکنڈ سینچری میں ایک نیا موڑ آیا۔ بنو قزاع نام کا قبیلہ وہاں آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ بنو عدنان بنو جرہم سے نفرت کرتے ہیں۔ بنو قزاع نے بنو عدنان کی ایک شاخ بنو بکر کے ساتھ مل کر بنو جرہم کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ بنو جرہم کو شکست ہوئی اور انہیں مکہ سے نکال دیا گیا، لیکن جاتے جاتے بنو جرہم نے ایک ایسا کام کیا جو آنے والی کئی صدیوں تک مکہ والوں کے لیے پریشانی کا سبب بنا رہا۔ ان کے سردار عمرو بن حارث نے زمزم کے کنویں کو مٹی سے بھر دیا۔ اس نے کعبہ کے خزانے، 2 سونے کے ہرن اور حجر اسود کو نکال کر زمزم کے کنویں کے اندر دفن کیا اور اوپر سے زمین برابر کر دی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کنواں کہاں ہے۔ اس طرح مکہ سے زمزم کا نشان مٹ گیا اور بنو جرہم ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلے گئے۔ اب مکہ پر بنو خزاعہ کی حکومت تھی۔ یہ حکومت قریباً 300 سال تک چلی۔ اس دوران عدنانی قبیلے مکہ سے نکل کر عراق، نجد اور بحرین میں پھیل گئے۔ مکہ میں قریش کے صرف چند گھرانے بچے تھے جو بکھرے ہوئے تھے۔ اب ہم اس شخص کا ذکر کریں گے جس نے مکہ کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا اور قریش کو دوبارہ اکٹھا کیا۔ وہ شخص تھے قصی بن کلاب، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرداداؤں میں سے ایک۔ قصی ابھی چھوٹے بچے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ نے بنو عزرہ کے ایک شخص سے دوسری شادی کر لی اور شام چلی گئیں۔ قصی وہیں شام میں پلے بڑھے۔ جب قصی جوان ہوئے تو وہ واپس مکہ آئے۔ اس وقت مکہ کا سردار بنو خزاعہ کا شخص حلیل بن حبشہ تھا۔ قصی نے اس کی بیٹی حبہ سے شادی کی۔ جب حلیل کا انتقال ہوا تو مکہ کی حکومت اور کعبہ کی چابی کے لیے جھگڑا شروع ہوا۔ اس بارے میں 3 الگ الگ روایتیں ملتی ہیں کہ قصی کو طاقت کیسے ملی۔ پہلی یہ کہ قصی نے دیکھا کہ ان کی اولاد اور دولت بڑھ گئی ہے تو انہوں نے قریش کو سمجھایا کہ کعبہ کے اصلی وارث وہی ہیں، خزاعہ نہیں۔ اور دوسری یہ کہ خود حلیل نے مرنے سے پہلے قصی کو وصیت کی تھی کہ میرے بعد تم سنبھالنا۔ اور تیسری روایت بڑی عجیب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حلیل نے چابی ایک شخص ابو غبشان کو دی تھی۔ قصی نے اس شخص سے شراب کی ایک مشک یعنی لیدر بیگ کے بدلے کعبہ کی چابی خرید لی تھی۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، قصی نے قریش اور بنو کنانہ کو جمع کیا
اور بنو خزاعہ اور بنو بکر سے جنگ کی۔ آخر میں یعمر بن عوف نے فیصلہ کیا کہ قصی ہی مکہ کے حقدار ہیں۔ اس فیصلے کے بعد قصی پورے مکہ کے سردار بن گئے۔ یہ واقعہ تقریباً 440 عیسوی کا ہے۔ قصی بن کلاب صرف ایک سردار نہیں بلکہ ایک زبردست ایڈمنسٹریٹر یعنی منتظم بھی تھے۔ انہوں نے مکہ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ انہوں نے قریش کے تمام بکھرے ہوئے خاندانوں کو مکہ میں بلایا اور انہیں کعبہ کے چاروں طرف گھر بنا کر دیے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قصی کے 5 بڑے ایسے کام جنہوں نے مکہ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ سامعین، قصی نے 5 ایسے ڈپارٹمنٹس بنائے جو مکہ کی پہچان بن گئے۔ آئیے انہیں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے دار الندوہ۔ یوں سمجھیے کہ یہ قریش کی پارلیمنٹ تھی۔ قصی نے کعبہ کے پاس ایک گھر بنایا جہاں سارے بڑے فیصلے ہوتے تھے، یہاں تک کہ شادی بیاہ کے معاملات بھی یہیں طے ہوتے تھے۔ لیوا یعنی جنگ کا جھنڈا، جب بھی کوئی جنگ ہوتی جھنڈا قصی خود باندھتے تھے۔ یہ منسٹری آف ڈیفنس کی طرح تھا۔ تیسرا حجابات یعنی کعبہ کی دربانی، کعبہ کا دروازہ کھولنا اور بند کرنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا صرف قصی کا حق تھا۔ چوتھا سقایا یعنی پانی پلانا، حاجیوں کے لیے پانی کے حوض بھرے جاتے اور اس میں کھجور یا کشمش ڈال کر اسے میٹھا کیا جاتا تھا تاکہ مسافر ٹھنڈک محسوس کریں۔ اگلا رفادہ یعنی حاجیوں کی مہمان نوازی۔ قصی نے قریش پر ایک ٹیکس لگایا تھا، وہ سب پیسے جمع کرتے اور حج کے دنوں میں غریب حاجیوں کے لیے مفت کھانا پکوایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور رسمیں بھی تھیں جو چلی آ رہی تھیں، جیسے نسی کا مطلب ہے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا۔ عرب لوگ جنگ کرنے کے لیے حرام مہینوں کو بدل دیا کرتے تھے۔ قصی نے ان پرانی رسموں کو نہیں چھیڑا اور انہیں ویسے ہی رہنے دیا کیونکہ وہ اسے دین کا حصہ سمجھتے تھے۔ قصی کے بعد ان کے بیٹوں میں سرداری کا معاملہ پیش آیا۔ قصی کا بڑا بیٹا عبد الدار اور ان کا دوسرا بیٹا عبد مناف اپنی زندگی میں ہی بہت مشہور اور عزت دار ہو چکے تھے۔ قصی چاہتے تھے کہ ان کے بڑے بیٹے کا وقار بھی قائم رہے، اس لیے انہوں نے مرنے سے پہلے سارے بڑے عہدے جیسے کہ دار الندوہ، حجابات، جھنڈا، سقایا، رفادہ جو ہم نے ذکر کیے، وہ سب اپنے بڑے بیٹے عبد الدار کو دے دیے۔ قصی کی بات سب مانتے تھے، اس لیے جب تک ان کے بیٹے زندہ رہے کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ لیکن جب اگلی نسل آئی یعنی عبد الدار اور عبد مناف کے بیٹے، تو ان میں جھگڑا ہو گیا۔ قریش 2 حصوں میں بٹ گئے اور تلواریں نکل آئیں، لیکن پھر صلح ہو گئی اور کام آپس میں بانٹ لیے گئے۔ سقایا اور رفادہ یعنی پانی اور کھانے کا انتظام بنو عبد مناف کو ملا۔ حجابات اور لوا یعنی کعبے کی چابی اور جھنڈا بنو عبد الدار کے پاس رہا۔ پھر بنو عبد مناف نے آپس میں قرعہ اندازی کی تو یہ ذمہ داری ہاشم بن عبد مناف کے حصے میں آئی۔ یہی وہ ہاشم ہیں جنہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، اور انہی کے بعد یہ ذمہ داری ان کے بھائی مطلب اور پھر ان کے بھتیجے عبد المطلب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تک پہنچی۔ تو ناظرین، یہ تھا مکہ کا وہ سیاسی نظام جو اسلام کے آنے سے پہلے قائم ہو چکا تھا۔ قریش نے مکہ کو ایک آرگنائزڈ شہر بنا دیا تھا جہاں پارلیمنٹ بھی تھی اور حاجیوں کے لیے کھانے پانی کا نظام بھی۔ لیکن ان سب کے باوجود دین ابراہیم میں بہت سی بدعتیں اور شرک شامل ہو چکا تھا، جسے صاف کرنے کے لیے ایک نبی
کی ضرورت تھی۔ انشاءاللہ ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ عرب کے دوسرے معاشی یعنی اکنامک حالات کیسے تھے، اور وہ کون سے اسباب تھے جنہوں نے پوری دنیا کو انتظار کروایا کہ اب آخری نبی کا ظہور ہو۔ تب تک کے لیے ہمارے اس چینل سے جڑے رہیں۔ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹ ضرور کریں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔